فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. یہ سورہ طور ہے. سورہ طور کا یہ آخری رکوع ہے. مکی صورت ہے. مکی صورتوں کے مضمون کے تعلق اس سے پہلے ہمارے سامنے بات آئی تھی کہ مکی صورتوں کے اندر توحید، اللہ ایک ہے، رسالت، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے ہیں، اور آخرت، یہ دنیا اصلی زندگی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جسے ہم آخرت کہتے ہیں. تو تین چیزیں، تین مضمون اس کے اندر ہوتے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں. مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر یہی مضمون ہوتے ہیں: توحید، رسالت، آخرت. اور اسی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے وہ دن، ایام اللہ جن کو کہا جاتا ہے، کہ جس کے اندر قوموں کے اوپر عذاب آیا، کہ جن نبیوں کو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تو قوم کے لوگوں نے ان نبیوں کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب آیا. یا پھر اللہ تبارک تعالیٰ اعلیٰ اللہ وہ ذکر فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، مکی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ کی قدرتیں، یہ بھی اس کا مضمون ہوتا ہے. ایک ایام اللہ اور ایک اعلیٰ اللہ. ایام اللہ، اللہ کے دن. کون سے دن؟ جس دن کے اندر کسی قوم پر عذاب آیا. اور اعلیٰ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ کی قدرتیں. جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں کہ اللہ فرما رہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، اور پیدائش سے لے کر موت تک. پھر کھانا ہے، پانی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہے، رشتہ دار ہے، جسم ہے، صحت ہے، بہت ساری نعمتیں ہیں کہ ایک گھونٹ کا بھی انسان قیامت کے دن انسان حساب نہیں دے سکتا ہے. تو یہ نعمتیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا فرمائی، اور ایک اللہ کی قدرت، اللہ کی ایک طاقت ہے کہ یہ کائنات ایک منظم شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے بنایا، انسانوں کے لیے بنی ہے. یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ بارش کا اترنا، زمین سے غلے کا نکلنا، پھر اس کے اندر جانور ہیں، چوپائے ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، جتنی بھی مخلوقات، یہ تمام کے تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ نے انسان کے کام پر لگا دی ہے. یہ تمام کے تمام کس کا کام کر رہے ہیں؟ انسانوں کا کام کر رہے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا، اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ تمہارے لیے پیدا کی. یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہے، تو یہ سب کے سب کس کے لیے؟ زمین غلہ کس کے لیے نکال رہی ہے؟ آسمان بارش کس کے لیے برسا رہا ہے؟ انسانوں کے لیے. پھر انسانوں کی جتنی چیزوں کی ضروریات تھی وہ تمام کے تمام ضروریات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا کیا. سردی ہے، گرمی ہے، بارش ہے، جتنے موسم ہیں ان کے بچنے کا راستہ ہے. پھر پیروں میں پہننے کے لیے چپر، بدن کو چھپانے کے لیے کپڑے، رہنے کے لیے مکان، اور انسان کو جتنی ضروریات کی چیزیں تھی تمام کے تمام اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. یہ ساری چیزیں ہمارا کام کریں گی. ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو کام بتایا وہ کام ہم کو کرنا ہے. اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام مکی صورتوں کے اندر توحید، رسالت اور آخرت، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ایام اللہ، وہ دن جس کے اندر نافرمانوں کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، وہ ایک دن بن گیا. قوم نوح جس دن ہلاک کی گئی وہ کوئی دن تھا نا، جس دن ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا. قوم لوط ان کا ایک دن تھا، ایام اللہ، اللہ کے دنوں میں کا ایک دن تھا جس دن ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا. اسی طرح قوم شعیب ہے مدین کے اندر، جب انہوں نے ناپتول کے اندر کمی کی تو ایک دن تھا جس دن اللہ کا عذاب آیا اور وہ قوم ہلاک ہو گئی. اسی طرح قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اور قوم نوح ہے. 950 سال جس نبی نے اپنی امت کو دعوت دی تو ایک دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ایام اللہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ دن. تو یہ مکی صورتوں کے اندر ان دنوں کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ اللہ کے ایام اللہ یعنی وہ دن جس کے اندر قوموں پر عذاب آیا، اور اعلیٰ اللہ، اللہ کی نعمت. اعلیٰ کسے کہتے ہیں ہم سورہ رحمان میں بھی پڑھیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، انکار کرو گے، ناشکری کرو گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فذکر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو سمجھاتے رہیے. فما انت بنعمت ربک بکاہن،
اللہ کی نعمت سے، تمہارے رب کی نعمت سے آپ کاہن نہیں ہیں۔ کاہن کسے کہتے ہیں؟ آنے والی خبریں جو بتاتے، جنوں کے ذریعے سے جنات اور شیاطین آسمانوں پر جا کر جو اللہ تعالیٰ احکامات دیتے ہیں، وہ کچھ خبریں ان سے سن لیتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمائے کہ اگر کوئی بات کوئی سن لیتا ہے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، اس کو ایک جلتا ہوا انگارہ پھینک کر مارا جاتا۔ تو چلتے چلتے کچھ باتیں سن لیتے، تو دنیا کے اندر وہ جو شیاطین کی، جناتوں کی پوجا کرنے والے، عبادت کرنے والے ہیں، گندے رہنے والے، وہ کچھ باتیں ان کو آ کر بتا دیتے۔ وہ اس کے اندر پھر ایک بات صحیح ہوتی، 99 اس کے اندر غلط ملا کر، مرچی مسالہ لگا کر لوگوں کو باتیں، اس کو کاہن کہتے تھے، آنے والی باتوں کی خبریں دینا۔ تو اللہ کے رسول کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کاہن ہیں آپ۔ اللہ کے رسول بھی تو خبریں دے رہے تھے نا، آخرت کی خبر، جنت کی خبر، اللہ کی خبر، آنے والے حالات کی خبر، بہت ساری خبریں۔ اور پچھلے واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے نہیں تھے، اصحاب کہف کون تھے بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اطلاع فرما دی اصحاب کہف کے بارے میں، قوم نوح کے بارے میں، قوم عاد کے بارے میں، پچھلی قوموں کے واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، آنے والے حالات بھی بتا رہے ہیں۔ تو یہ تو خبریں ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ ان کے پاس کوئی جن ہے، یعنی کاہن ہے، وہ جنات ان کو خبریں دیتا ہے۔ تو اللہ، اچھا یہ بات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرما رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کتنی ہو رہی ہوں گی؟ میں ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، اچھا راستہ بتانے کے لیے آیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، اللہ کا فرشتہ اللہ کے احکامات لے کر میرے پاس آتا ہے، اس کے بدلے میں یہ مجھے کیا کرے؟ کاہن کہہ رہے ہیں۔ اور دنیا کے اندر جو کاہن ہوتے ہیں یہ پیسے لیتے ہیں، ایک دو خبر اگر ان کی سچی بھی نکل گئی تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے وہ پیسے لیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا ما اسالکم من اجر، میں اس کا کوئی بدلہ، کوئی پیسہ، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا ہوں تم سے، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا گیا کہ آپ غیب کی خبریں جو بتا رہے ہیں تو آپ کاہن ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں تیرے رب کی قسم آپ کاہن نہیں ہیں، ولا مجنون، اور آپ مجنون بھی نہیں ہیں۔ مجنون دیوانہ، یا دیوانہ کسے کہتے ہیں؟ جس پر جن کا اثر ہو گیا۔ مجنون کس سے بنا ہے؟ جن سے بنا ہے، یعنی کہ دیوانہ، پاگل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے دیوانہ کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے تیرے رب کی قسم آپ مجنون بھی نہیں ہے، کیونکہ مجنون جس قسم کے ہوتے ہیں نا، وہ ایسی غیب کی خبریں یہ والی نہیں بتا سکتے، وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیمتی باتیں بتا رہے ہیں، کائنات کے بارے میں بتا رہے ہیں، اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، جنت اور دوزخ اور فرشتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، ایسی باتیں مجنون آدمی نہیں بتاتا، دیوانہ آدمی ایسی باتیں نہیں بتاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فذکر، آپ ان کو سمجھاتے رہیے، بدلے میں آپ کو یہ تکلیف دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور آپ کے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے ان کی وجہ سے۔ ایک بندہ اللہ کے دین کے واسطے راتوں کو رات نہیں، دن کو دن نہیں سمجھ رہا، رات بھر اللہ کے سامنے جاگ رہا ہے، دن بھر ان کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، کس لیے؟ کہ یہ جنت میں چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں، دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے اور یہ آخرت میں بھی کامیاب ہوئے۔ بدلے میں وہ قوم کیا کہہ رہی ہے؟ کہ یہ کاہن ہے اور یہ مجنون ہے۔ اس سے جو تکلیف ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں آپ کا کام سمجھا دینا ہے، بتا دینا ہے، اللہ کی نعمت سے تیرے رب کی قسم آپ مجنون بھی نہیں ہے اور کاہن بھی نہیں ہے۔ ام یقولون شاعر، یا یہ آپ کو شاعر کہتے ہیں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ان کے سامنے پڑھ رہے تھے تو وہ تو عرب تھے، ان کی زبان عربی تھی، اور ان کو اپنے کلام کے اوپر، اپنی بات کے اوپر اتنا فخر تھا کہ وہ ساری دنیا کو عجمی کہتے تھے، گونگے، بولنے والے صرف عرب ہے، ہم کو عربی آتی ہے نا تو ہم کو بولنا آتا ہے، ہمارے علاوہ کوئی بات بھی نہیں کر سکتا، بول بھی نہیں کر سکتا، بات بھی نہیں کر سکتا اور بول بھی نہیں سکتا۔ اور ایسے اشعار وہ لکھتے تھے عربی کے اندر، ایسے اشعار کہ سبع معلقہ، سبع کہتے ہیں 7، اور معلقہ لٹکی ہوئی تختیاں، یہ بیت اللہ کے اوپر لٹکی ہوئی رہتی تھی، سبع معلقہ۔ کوئی بہترین اگر کلام پیش کرتا تو اس میں کی ایک اتر جاتی، پھر 7 باقی رہتے، اور کوئی بہترین کلام پیش کرتا تو اس کے اندر کی ایک اتر جاتی، پھر ہمیشہ 7 لٹکے ہوئے رہتے، سبع معلقہ، 7 لٹکی ہوئی تختیاں۔ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، سبع معلقہ بیت اللہ کے اوپر لٹکی ہوئی تھی، ان کو اپنے کلام پر، اپنے بات پر، اپنے اشعار پر، اپنی زبان پر اتنا گھمنڈ اور اتنا فخر تھا کہ یہ ساروں کو عجمی کہتے تھے، گونگے، اور اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، ہم بولنے والے، ہمارے پاس زبان ہے۔ جب یہ قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا
تو مکے کے جتنے لوگ تھے وہ کہنے لگے یہ تو شاعر ہے، جیسے ہم عربی کہتے ہیں ویسے ان کے پاس اشعار ہے، ان کے پاس ایک غلام ہے، یہ اس سے سیکھ کر آتے ہیں اور ہم کو بتاتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ نعوذ باللہ، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ خود انہوں نے گڑھ کر لایا ہے۔ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ایک دم تورات ملی تھی، ان کو بھی تو پوری قرآن مل جانا تھا، ملی تھی پوری قرآن ایک ساتھ؟ نہیں ملی ہے، 23 سال لگے ہیں نا اس کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ 40 سال کی عمر میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ کب فرمائے؟ 63 سال کی عمر میں، یعنی کہ نبوت ملنے سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک تقریباً 23 سال لگے قرآن کو۔ ہر موقع محل کے اوپر جیسے جیسے ضرورت پڑتی تھی قرآن تھوڑا 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 نازل ہوتا تھا۔ تو یہ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو پوری قرآن ہمارے پاس لے کر آتے، یہ تو ایک دو آیتیں لاتے اور کہتے اللہ کا کلام ہے، تو نعوذ باللہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ آپ شاعر ہیں اور یہ تمہارے اشعار ہیں جو تم لکھ کر لاتے ہیں۔ ام یقولون شاعر، کیا آپ تو یہ شاعر کہتے ہیں؟ نتربص بہ ریب المنون، اور یہ انتظار میں ہے کہ گردش زمانہ یا ان کی موت آ جائے یا ان کو کوئی ہلاکت ہو جائے، یہ آپ کے منتظر ہیں۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تربصوا، آپ انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ دونوں انتظار کرتے ہیں، آپ بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اونٹ کی کروٹ بیٹھتا ہے، ابھی تھوڑی دنوں کے بعد ایک تو دنیا میں معلوم ہو جائے گا، یا نہیں معلوم ہوا تو آخرت میں تو معلوم ہو جائے گا کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا، کون حق پر تھا کون باطل تھا، میں تمہارے لیے کون سی کوششیں کتنی محنتیں کر رہا تھا، اور آپ مجھے شاعر کہہ رہے ہیں، کاہن کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، دیوانہ کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں۔ تب انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ ام تأمرہم احلامہم بہذا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ان سے یہ کہو کیا تم یہ باتیں کہہ رہے ہو اپنی عقل سے کہہ رہے ہیں؟ یہ عقل تمہاری اس بات کو مانتی ہے کہ ان کو شاعر کہہ رہے ہیں، کاہن کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں؟ تو کیا تم اپنی عقل سے کہہ رہے ہیں، ہوش حواس میں کہہ رہے ہیں؟ ام ہم قوم طاغون، یا پھر یہ شریر بدماش قسم کے جو لوگ ہیں یہ شرارت کے لیے کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کو جب ماننا نہیں ہے تو پھر شرارت ہی کرنا ہے، انسان کو کوئی بھی الزام لگا دینا ہے۔ ام یقولون تقولہ، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تم نے خود بنایا ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ اللہ کا کلام ہے۔ مکے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں آپ کے اوپر نعوذ باللہ کہ یہ تم نے خود گڑا ہے، خود بنایا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ ام یقولون تقولہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک آپ نے خود بنایا ہے؟ بل لا یؤمنون، اللہ تعالیٰ کہ اصل میں یہ ایمان لانے والی، یقین لانے والی نہیں۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ، اگر واقعی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خود کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے اے مکے والو جیسے تم سمجھ رہے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد نے اپنے طور پر گڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ کا کلام ہے، تو ایسا کلام تو تم بھی پیش کر سکتے ہو۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ، تم بھی ایسا کلام لے کر آؤ، ایسا قرآن لے کر آؤ اس کے جیسا۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو ایسا کلام تم بھی بنا کر لاؤ، تم بھی تو عربی ہے نا، تمہاری زبان عربی ہے، تم کو اپنے زبان پر گھمنڈ ہے، فخر ہے، تو یہ کلام تم بھی لا سکتے ہو، لے کر آؤ ایسا کلام۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک سرچنگ سوالات، سرچنگ استفہام انکاری عربی میں کہتے ہیں اس کو، ایسا سوال جس کے اندر انکار ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سرچنگ کوشچن کر رہے ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ان سے کہو کہ تم بغیر کسی پیدا کیے ہوئے کہ خود پیدا ہو گئے، تم کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ ام خلقوا من غیر شیء، بغیر کسی چیز کے تم خود پیدا ہو گئے ہو، ام هم الخالقون، یا تم اپنے آپ کو خود پیدا کرنے والے، تم کو کسی نے پیدا کیا یا تم خود پیدا ہو گئے؟ سوال کرو ان سے۔ ام خلق السماوات والارض، یا ان سے یہ سوال کرو ام خلق السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کو تم نے پیدا کیا؟ بل لا یوقنون، اصل میں یہ یقین نہیں رکھتے۔ ام عندهم خزائن ربک، یا ان کے پاس اللہ کے خزانے ہیں؟ ام هم المسیطرون، یا یہ اس کے داروغہ ہیں، نگران ہیں؟ ام لهم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس کے اوپر چڑھ کر یہ آسمان کی باتیں سنتے ہیں؟ محمد رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کاہن ہے، شاعر ہے، یہ ان کا خود کا کلام ہے، تو ان سے کہو کہ تمہارے پاس کوئی سیڑھی ہے، سلم یستمعون فیہ، جس پر چڑھ کر تم آسمان کی خبریں لے کر آتے ہو، یہ باتیں سنتے ہو۔ فَلْيَأْتِي مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تو چاہیے کہ جو سنتا ہے
اس کو ایک کھلی ہوئی سند دلیل لے کر آئے. جو بھی سنتا ہے پھر اب دلیل ہونا اس کی. ام لہم البنات ولکم البنون. پھر اللہ تعالیٰ ایک سوال، سرچنگ سوال، کیا تمہارے لیے ام لہم البنات ولکم البنون، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ ان کے عرب کے اندر اگر کسی گھر کے اندر لڑکی پیدا ہو گئی تو لڑکی کو پیدا ہونا یہ معیوب سمجھتے تھے، عیب سمجھتے تھے، اس لیے اس کو زندہ دفن کر دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے لڑکیاں تجویز کی. یہ منات، ابھی آگے ذکر آ رہا اس کا، لات، عزا، منات، یہ کس کے بت تھے؟ فرشتوں کے تھے. اور فرشتوں کو کیا کہتے تھے؟ نام بھی انہوں نے وہی رکھے ان کے. لات، عزا یہ مؤنث نام ہے، مذکر نام نہیں ہے، یعنی مردوں کے نہیں، عورتوں کے نام ہے. لات، عزا اور منات. تو یہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ہم ان کی پوجا، عبادت اور منتیں، مرادیں اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے انسانوں کو بیٹیاں پسند ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بیٹیاں ہیں، ہم ان سے مانگتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کرتے ہیں. تو تجویز بھی اللہ تعالیٰ کو کیا کیا؟ بیٹیاں جو ان کو خود کو پسند نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، سرچنگ، ام لہم البنات، کہ اللہ کے لیے بیٹیاں، ولکم البنون، اور تمہارے لیے بیٹے. اگر دینا ہی ہوتا جو تو غلط ہے، دیتا ہے تو اللہ کو تو بیٹے دینا تھا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیے بیٹیاں، خود کو پسند کرے بیٹے. ام لہم البنات ولکم البنون ام تسألہم اجرا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے کوئی اجرت، کوئی بدلہ، کوئی پیسہ مانگ رہے ہیں؟ یہ جو محنت کر رہے ہیں نا، دین کی محنت، دعوت کی محنت، رات بھر رو رو کر مصلی کے اوپر اللہ کے رسول گزار رہے ہیں اور دن بھر ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جائیں گے. اور اس کے بدلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مانگ رہے ہیں؟ ام تسألہم اجرا، کوئی ان سے آپ سے اجرت، کوئی بدلہ، کوئی پیسہ مانگ رہے ہیں. فہم من مغرم یثقلون، کہ اس تاوان کے بوجھ کے اندر یہ دبے ہوئے ہیں. کہ جب بھی کوئی انسان کسی کا کام کرتا ہے تو اس سے بدلہ لیتا ہے نا، پیسے لیتا ہے محنتانہ. تو یہ جو دعوت والی محنت جو کر رہے ہیں، سمجھانے والی محنت، دعوت و تبلیغ کی محنت، اس کے بدلے میں کبھی انہوں نے آپ سے پیسے مانگے ہیں؟ نہیں مانگے. ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی غیب کی چیزیں یا غیب کی خبریں ہیں جو لکھی ہوئی ہے یا اس کو وہ لکھتے ہیں. ام یریدون کیدا، یا اللہ فرما رہے ہیں یہ کوئی چال چل رہے ہیں. اصل میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، اصل میں کیا کر رہے ہیں؟ کوئی چال چل رہے ہیں. فالذین کفروا هم المکیدون، یہ جو چال چل رہے ہیں نا، یہ اپنے چال کے اندر خود پھنسنے والے. یعنی اسلام کے خلاف، اللہ کے خلاف، دین کے خلاف، شریعت کے خلاف، حق کے خلاف جو بھی تحریکیں، تنظیمیں، جماعتیں، افراد، قومیں، ملک جب آتے ہیں اور وہ ایک چال چلتے ہیں ان کو پھنسانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو مغلوب کرنے کے لیے، دبانے کے لیے، تو یہ جتنی چالیں چلتے ہیں یہ خود اپنی چالوں میں آگے بڑھے. اس لیے اللہ تعالیٰ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ ایک چال چل رہے ہیں اور ہم بھی ایک چال چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ایک تدبیر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب سے بہترین ہوتی ہے، وہ انسانوں کے سمجھ میں نہیں آتی. انسان دنیا کے اندر اپنی چالیں چلتا ہے، تدبیریں کرتا ہے، مکاریاں کرتا ہے، بدماشیاں کرتا ہے، لیکن اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کے تدبیر میں آ گیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مکر میں آ گیا ہوتا ہے، اللہ کی چال کے اندر، اللہ کی پکڑ میں وہ آتا رہتا ہے. انسان ہے، اس کی کتنی سوچ ہوں گی، پیدا کرنے والے کو ہر چیز معلوم ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام یریدون کیدا، یا کوئی چال چلنا چاہ رہے ہیں، یہ چال چلتے ہیں. لیکن یہ جو کافر ہے ہم المکیدون، یہ خود اپنے چال میں پھنسنے والے اور پھنسے. بدر کے اندر ہے، پھر احد کے اندر ہے. جتنی چالیں، تمام چالوں کو اور ان کے مکر فریب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ناکام کر دیا اور اسلام کو اور حق کو غالب کر دیا. ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے پاس اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے، معبود ہے؟ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تو اس سے پاک ہے. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود، کوئی پرستش، کوئی بندگی کے لائق نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو عبادت، بندگی اور پرستش کے لائق ہے. تو ان سے کہو ام لہم الہ، کیا تمہارے پاس کوئی الہ ہے، حکیم، بادشاہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے.
अम्मा युश्रिकून, जो ये शिर्क करते हैं। व इन यरौ किस्फम मिनस समाई साक़ितन यक़ूलु सहाबुम मरकूम, अगर ये आसमान का टुकड़ा गिरता हुआ भी अगर देखे तो ये कहेंगे कि ये बादल है जो गाढ़ा होकर नीचे उतर रहा है। मक्के के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत दे रहे थे तो उस वक्त मक्के वालों ने कहा कि अल्लाह का अजाब, पिछले कौमें बताए ना कि किसी पर पत्थरों की बारिश हुई और किसी के ऊपर अल्लाह तबारक ताला ने पानी का तूफान और उसके जरिए से हलाक किया, किसी को फरिश्तों की चीख के जरिए से मुख्तलिफ अजाबात आए हैं। तो ये कहने लगे कि भाई आसमान का कोई टुकड़ा हमारे ऊपर गिरा दो, हम आपका इनकार कर रहे हैं, आप तो अल्लाह का रसूल नहीं मानते हैं, जब हम आपका इनकार कर रहे हैं तो अल्लाह का अजाब आएगा, तो अजाब लेकर आओ, आसमान का कोई टुकड़ा हमारे ऊपर गिरा दो। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये मेरे हाथ में नहीं। किसके हाथ में? अल्लाह के। अजाब लाना नबी के हाथ में नहीं होता, नबी सिर्फ दुआ कर सकते, लेकिन अजाब तो अल्लाह ताला भेजता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मक्के वालों ने कहा कि आसमान का कोई टुकड़ा हमारे ऊपर अजाब के तौर पर, हम इनकार कर रहे हैं, आप तो नबी नहीं मान रहे हैं, तो अजाब लेकर आओ कोई आसमान का टुकड़ा। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर कोई आसमान का टुकड़ा अजाब के तौर पर इन पर गिरता हुआ भी आया आसमानों से, तो ये क्या कहेंगे कि बादल है, अजाब नहीं है, बादल है। जैसे कौम आद है, कौम आद को जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने समझाया था कि देखो तुम जो इनकार कर रहे हैं ना, अल्लाह का अजाब आएगा, और उसके पहले 3 दिन पहले जैसे बादल आने लगे, और बादल क्या थे? बारिश का इंतजार कर रहे थे, वो खैत पड़ा हुआ था। जैसे ही बादल आए तो उन्होंने कहा कि ये तो बादल है जिसके अंदर पानी है, इनको मालूम नहीं था उसके अंदर अजाब था। अल्लाह तबारक ताला ने हवा के जरिए से, उन बादलों के जरिए से उस कौम को हलाक कर दिया। नजर आ रहे थे बादल आ रहे, बादल नहीं था वो अजाब। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अगर जोर से आंधी हवा चलती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए मस्जिद में जाते। पिछले कौमों पर जो है ना हवा का अजाब आया, कहीं अजाब तो नहीं है, इतना डरते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेज हवा अगर चल रही, सीधा मस्जिद में आकर नमाज में, दुआ में, जिक्र में, अल्लाह ताला की याद में, दुआओं में मशगूल हो जाते, मुनाजात में मशगूल हो जाते। अगर ये आसमान से कोई टुकड़ा देखेंगे गिरता हुआ तो ये कहेंगे कि ये तो एक बादल है जो गाढ़ा हुआ है। फदरहुम हत्ता युलाकू यौमहुमुल लज़ी फीही युसाकून, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको छोड़ दो इनके हाल पर। यानी समझा समझा के जब सामने वाले के समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब अल्लाह ताला ने भी इसके ऊपर मोहर लगा दी, अभी सुधरने वाला नहीं। अब इसके ऊपर एक मोहर लग गई है, अब ये सुधरने वाला नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे अब इनको इनके हाल पर छोड़ दो। नबी का काम दावत देना, समझाना, बताना, तबलीग करना, हिदायत देना नहीं। हिदायत किसके हाथ में है? अल्लाह ताला के हाथ में। इंसान हिदायत नहीं दे सकता। अब इतना समझाने के बावजूद भी ये आपको शायर कह रहे हैं, मजनून कह रहे हैं, जादूगर कह रहे हैं, शायर कह रहे हैं, और आपको बुरे बुरे अलकाब से पुकार रहे हैं। यहां तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद की जगह क्या कहते थे? वो मुजम्मम, मुजम्मम कहते हैं। मुजम्मम यानी कि बुरी चीज, गाली है वो। मोहम्मद के माने तारीफ किया हुआ, तो मोहम्मद की जगह मुजम्मम। तकलीफ होती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सलाम भी कहते करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते, अस्सलामु अलैकुम। क्या कहते थे वो? अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम है ना, अस्सलामु अलैकुम की जगह क्या कहते थे? अस्सलामु अलैकुम। तो किसी ने कहा कि अल्लाह के रसूल ये देखो ना, अस्सलामु अलैकुम कह रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये साहबा पूछते थे कि आपने सलाम इस तरह क्यों किया? साम के मानी क्या है? आपके ऊपर नहुसत हो, बुराई हो। आप सलाम असल में क्या है? दुआ है। और इसलिए छोटा बड़े को दे सकता दुआ, या बड़ा छोटे को। सलाम क्या है? दुआ है। तो अक्सर क्या लोग कहते हैं कि भाई छोटे ने बड़े को सलाम करना, हालांकि छोटे बड़े का उसमें नहीं है, अदब के अंदर आता है कि छोटे ने बड़े को करना। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को भी सलाम करते थे, और घर में दाखिल होते थे तो घर की मस्तूरात को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहहरात थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करते थे। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान में दाखिल हुए, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए। जाने के बाद पूछा, अल्लाह के रसूल क्या बात है, कोई मसला तो नहीं? कुछ भी नहीं। हर वक्त जब आते थे तो आप सलाम करते थे, आज आपने सलाम नहीं किए तो मैं समझी कोई वाकया, कोई हादसा, मक्के वाले आपके दुश्मन बने हुए थे। तो उसी वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा बाहर गए दरवाजे के, और जाकर फिर वापिस आकर कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसको सलाम करे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बीवी को।
تو ہم بھی یہاں پر جو بیٹھے ہیں نا، ہمارے گھر کے اندر ہماری بیویاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، جو بھی مستورات ہیں، جو بھی گھر میں ہے، جیسے قدم رکھے تو پہلے سلام کرنا ہے. یہ انتظار نہیں کرنا کہ بیوی نے مجھے سلام کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ کو خود سلام کریں گے نا انشاءاللہ. تو ایسی سلام کیا ہے؟ دعا ہے. اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت کے قریب جان پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا. قیامت کی نشانی ہے. کس کو سلام کریں گے لوگ؟ جان پہچان والے کو کریں گے. حالانکہ دوسرا مسلمان ہے لیکن اجنبی نہیں کریں گے سلام. مالداروں کو لوگ سلام کریں گے، پیسے والوں کو سلام کریں گے، لیڈروں کو سلام کریں گے، بڑے بڑے لوگوں کو سلام کریں گے، غریب کو نہیں کریں گے سلام. اور اصل میں سلام کیا ہے؟ دعا ہے. افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ. اور حدیث میں السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام کرو مسلمان کو جس کو تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، حلیے سے، لباس سے، چہرے سے نظر آ رہا ہے مسلمان، سلام کر دیو. سلام کیا ہے؟ دعا ہے. اور اکثر بڑے چھوٹوں کو دعائیں دیتے ہیں، تو بڑوں کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کو سلام کرے. اور سلام میں بھی کون سا کرنا ہے؟ 30 روپیہ والا سلام کرنے کا. کتنے والا؟ 30 روپیہ والا. 10 روپیہ والا نہیں کرنے کا. 10 والا کون سا ہے؟ السلام علیکم. اور 20 روپیہ والا ورحمت اللہ. اور 30 روپیہ والا وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آئے، بولے السلام علیکم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے 10. پھر ایک دوسرے صحابی آئے اور کہا السلام علیکم ورحمت اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے 20. پھر ایک تیسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے 30. اس کے آگے نہیں ہے، اس کے آگے الفاظ نہیں بڑھانا ہے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تو سلام کتنے والا کرنا ہے؟ 30 والا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا. اور جواب بھی دیے تو بہتر جواب دینا ہے. اگر کسی نے السلام علیکم کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو یہ جو منافقین تھے یا دشمن تھے، یہ یہودی تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم. تو آپ بھی غور کرو کہ لام چھوٹنا نہیں چاہیے، السلام علیکم ہونا. تو سام کے معنی کیا ہے؟ نحوست، برائی ہو بولے آپ پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا کہ اللہ کے رسول آپ کو تو یہ بددعا دے رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جواب کیا دیا، وعلیکم، تم پر بھی. ان کا جواب انہی کو واپس کیا. بولے میں نے یہ جو مجھے برا کہہ رہے ہیں تو میں نے جواب نہیں کیا، وعلیکم. اگر کوئی آپ کو دعا دے رہا ہے السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، تو ہم جواب میں کیا کہہ رہے؟ آپ کو بھی اللہ سلامت رکھے. اس نے کیا کیا؟ تمہارے اوپر برائی ہو، نحوست ہو، میں نے کیا جواب دیا اس کا؟ تجھ پر بھی. اس کی بددعا کا اثر مجھ پر نہیں ہونے والا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ کے رسول کی بددعا کا اثر، اللہ کے رسول نے جب بددعا دی تو اس پہ اثر ہونے والا ہے. ابھی آگے واقعہ آنے والا ہے. ابو لہب کے جو 2 بیٹوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں سنائے تھے، اللہ کے رسول جو دعوت کا، دین کا، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، تو ان کے باپ ابو لہب جو حضور کا چاچا تھا، اس نے کہا جاؤ محمد کی دونوں بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق دے دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں کا رشتہ ہو گیا تھا نا ابو لہب کے 2 بیٹوں سے، اور دعوت و تبلیغ کی وجہ سے یہ دشمنی کی کہ وہ دونوں بیٹے آئے. اس میں کا ایک جو بیٹا تھا اس نے اتنے باتیں سنائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، سنبھالو تمہاری بیٹیاں بولے تم، اور بہت برا بھلا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے رہے. آخر میں فرمایا اے اللہ. اور دوسرا جو بھائی تھا وہ خاموش تھا. آئے دونوں ساتھ میں، ابو لہب نے بھیجا، لیکن جس نے بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، بہت برا بھلا کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بددعا کے کلمات نکلے. اور کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اے اللہ کو اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس کے اوپر مسلط کر دے. جب یہ گئے واپس آنے کے بعد پوچھا ابو لہب نے بیٹوں سے کیا ہوا، تو فرمایا کہ انہوں نے مجھے بددعا دی. اتنا یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا لگ سکتی ہے. پر ملک شام کا سفر تھا، تجارت کا، تو اس نے کہا کہ دیکھو اس بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی ہے، تو اس کو کبھی بھی ہلاکت، تباہی، بربادی یا کوئی آفت آ سکتی ہے. اے اللہ تو اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس کے اوپر مسلط کر دے. تو رات کے وقت میں جہاں پر قافلہ رکا ہوا تھا،
تو وहां پر ایک کوئی راہب تھا, اس نے کہا دیکھو یہاں پر بھیڑیے بہت زیادہ ہے, اس لیے کیا کرو تم اپنے سامان کی بھی اور آپ لوگوں کی بھی, جیسے بکریاں ہوتے ہیں نا اس سے زیادہ یہاں پہ بھیڑیے, تو حفاظت کرو. تو تمام قافل والوں کو پیسے دے کر, لالچ دے کر ابو لہب نے یہ تیار کیا کہ ایک بہت بڑے مچان جو ہوتا ہے نا اونچی جگہ, سارا سامان رکھو اور یہ میرے بیٹے کو اس کے اوپر رکھو بولے, اور اس کے اطراف میں سب بیٹھ جاؤ. تو فرمایا کہ ادھر سے ایک جنگل سے شیر آیا, اور شیر آنے کے بعد پورے مجموعے کو سونگا اس نے, اور سونگنے کے بعد اس کو نظر نہیں آیا, تو پھر وہ مچان جو اوپر بنی ہوئی تھی اس کے اوپر گیا, اس کو بھی سونگا اور وہیں پر پھاڑ ڈالا اس کو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی بد دعا دے رہا ہے تو نہیں لگنے والی, لیکن اللہ کے رسول اگر کسی کو بد دعا دے رہے تو وہ لگ جائے. تو وہ کہہ رہے السلام علیکم, تم پر نحوست ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تم وعلیکم, تم ہی پر ہو. تو اللہ کے رسول کی بد دعا ان کو لگ جائے گی. اس طرح قیامت کے قریب سلام کس کو کیا جائے گا؟ جان پہچان والوں کو کیا گیا, بڑے لوگوں کو کیا جائے گا, مالداروں کی کیا جائے گا, پہچان والے کو کیا جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا فرما رہے ہیں؟ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف, سلام کرو مسلمان کو, جو بھی مسلمان نظر آ رہا ہے اس کو سلام کرو, جس کو تم پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو, جس کو تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو, چہرے سے, لباس سے, حلیے سے, کپڑے سے مسلمان نظر آ, سلام کر دو. السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ آسمان سے کوئی ٹکڑا آسمان کا گرتا ہوا دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ یہ بادل ہے جو گاڑا ہوا ہے, اب ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یساقون, یہاں تک کہ ان کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہو جائے جس دن ایک بجلی کی کڑک کی طرح جو گریں گے تو یہ بے ہوش ہو جائیں گے. اس دن کا بھی انتظار کرو ان کا. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا, جس دن ان کا یہ مکر, ان کا یہ فریب, ان کا یہ داؤ, یہ جو شرارتیں دنیا میں کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے خلاف, دین کے, شریعت کے خلاف جو کر رہے ہیں, تو ان کی یہ چال قیامت کے دن کچھ بھی کام نہیں آئیں گی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائیں گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ, اور ان ظالموں کو ایک عذاب اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ دے گا. ایک عذاب تو ہوگا لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, ان میں کہ اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے, صبر کیجئے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. جیسے کیمرہ ہے نا دنیا کے اندر, وہاں پہ لکھے ہوا کیا ہے؟ آپ سی سی ٹی وی کے کیا بولتے ہیں اس کو, آپ سی سی ٹی وی کے نگرانی میں ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ فرما رہے ہیں ان کے کہنے پر, ان کی تکلیفوں پر, ان کے برا بلا کہنے پر آپ صبر کیجئے, آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ ہماری نگاہ. یہ الفاظ اس کے اندر بھی آئے سورہ نوح کے اندر. نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو کشتی کے لیے اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بنائیے. یعنی جب اللہ تبارک تعالیٰ یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے کہ نبی اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہے, اور بدلے میں ما اسالکم من اجر, میں اس کا کوئی بدلہ, کوئی پیسہ, کوئی معاوضہ کچھ بھی نہیں چاہتا ہوں, میں تو تمہاری بھلائی چاہتا ہوں کہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جاؤ. تو یہ انبیاء علیہ السلام دین کے کام کرنے والے اللہ کی نگاہوں میں, اللہ کی نظروں میں ہوتے ہیں. اس لیے فرمانے کسی کی نظر میں رہنا چاہیے. نظر لگتی ہے نا, تو کسی اللہ والے کی نظر میں رہیں گے, ہو سکتا اللہ والے کی نظر ہم کو لگ جائیں گی. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ, اور تم اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے, تسبیح اور تحمید حین تقوم, جب آپ کھڑے ہوں. کھڑے ہونے سے علماء نے فرمایا کہ ایک تو رات میں کھڑے ہونا ہے, یہ تہجد کی نماز میں کھڑے ہیں, اس وقت کیا کرنا ہے؟ تسبیح اور تحمید, اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ہے. یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجلس سے کھڑے ہوتے تھے, یعنی کہ مجلس جب ختم ہو جاتی تو مجلس کے ختم ہونے کے بعد تسبیح, اور وہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے ختم پڑھتے تھے, یہ تسبیح ہے.
تو اس مجلس کے اندر جو بھی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، کچھ باتوں میں کمی زیادہ تو ہوگی، وہ مجلس قیامت کے دن پکڑ کا سبب نہیں بنی۔ جو بھی مجلس ہے، دینی مجلس ہو یا دنیاوی مجلس ہو سکتا کوئی ایسی بات نکل ہوگی، تو مجلس کے ختم پر یہ دعا پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ بحمدی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ تو یہاں پر اللہ فرمائے سبح بحمد ربک، تم اپنے رب کی تسبیح کرو، ہی نہ تقوم، جب آپ کھڑے ہوئے، یعنی مجلس ختم ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ اور الحمدللہ ہم بھی دین کی مجلس ہو یا اپنی کوئی پرسنل ہم بات کرتے بیٹھے ہوئے، کوئی مجلس لگی ہوئی ہے، ہو سکتا کوئی غلط ہماری زبان سے نکلا ہو، اس مجلس کی شر سے اللہ تعالی ہماری حفاظت کریں گے۔ تو یہ دعا اگر آپ پڑھ لیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کرام کو دعا سکھائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے اندر بھی فَسَبِّحْ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیجئے، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب تارے منہ پھیر دیں، یعنی صبح کا جب وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اب ستارے جو ہے تارے اب مان پڑ رہے، دھیمے پڑ رہے، یعنی اب صبح ہونے والی ہے، فجر ہونے والی ہے، تو اس وقت بھی آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے۔ یہاں پر یہ آیت ختم ہو گئی۔ سورہ طور ختم کس بات پر ہو رہی ہے؟ اب غور کرنے کے اس کے پر۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو جب تارے منہ پھیر رہے ہیں، صبح ہونے والی۔ نجوم کے اوپر سورہ طور ختم ہو رہی ہے، اور اگلی سورت سورہ نجم ہے، وہ نجم سے شروع ہو رہی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ إِدْبَارَ النُّجُومِ، اور یہ سورت شروع ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے تارے کی جب وہ گرتا ہے۔ تارے جو گرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کے اندر جو نظام بنایا ہے نا اسپیس کے اوپر، تو اسپیس کے اوپر کوئی تارا اگر اپنا میس وزن بڑھاتا ہے تو وہ اندر دھسنا شروع ہوتا ہے، اس کے اندر دھستے 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 جب بہت نیچے چلے جاتا ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کے اندر قسم فرمایا، سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسم فرمائی ہے۔ سورہ واقعہ کے اندر فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قسم فرمائی، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ پر۔ ستارے کہاں گرتے ہیں؟ آسمان کے اوپر یہ جو اللہ تعالیٰ نے وہ جو بنایا ہے اسپیس ٹائم کے اوپر، جتنے یہ ہم کو نظر آ رہے ہیں نا تارے، چھوٹے چھوٹے باریک باریک، یہ ہمارے دنیا سے کوئی گنا بڑے، تو یہ جو اپنا میس وزن جب بڑھاتا ہے تو وہ اس اسپیس ٹائم کے اوپر نیچے دھسنا شروع ہوتا ہے۔ اس کی قسم کھا رہے اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ کے اندر، اور سورہ واقعہ کب پڑھو بتایا ہوا ہے؟ بتائیں گے کوئی؟ سونے سے پہلے پڑھو بولے سورہ واقعہ اور سورہ الف لام میم سجدہ۔ کیا ہے اس کے اندر؟ سورہ ملک ایک پڑھے بولے، سورہ ملک کا انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، کیا چیزیں بتائی ہوئی اس کے اندر سورہ ملک میں، سورہ واقعہ کے اندر۔ سورہ واقعہ کس کے لیے؟ فخر و فاقہ کبھی آپ پر نہیں آئے گا۔ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر فخر و فاقہ کبھی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ روزی کے معاملات کو کھول دیں گے ان، اور الف لام میم سجدہ قبر کے عذاب سے حفاظت، سورہ ملک قبر کے عذاب سے حفاظت۔ تو سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی گرنے کی جگہ۔ ستارے گرتے کیا؟ اسپیس ٹائم کے اوپر جو ستارہ اپنا میس وزن جب بڑھا دیتا ہے تو وہ نیچے دھسنا شروع ہوتا ہے، نیچے نیچے آتے آتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہاں پر ایک ہول نظر آتا کالا، جس کو ہم آج بلیک ہول بولتے ہیں، سنے ہیں نا بلیک ہول؟ بلیک یعنی کالا، ہول یعنی سوراخ، تو وہ بلیک ہول نظر آتا ہے، یعنی ستارہ اتنے نیچے جاتا ہے کہ جو بھی چیز وہاں پر آتی ہے اس کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، یہاں تک کہ ستارے کی اپنی خود کی روشنی بھی وہ اس کے اندر چلی جاتی ہے، اور وہاں پر بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے، بالکل اندھیرا، بلیک ہول۔ کب قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے؟ اب تو یہ سائنس کے ذریعے سے چیز ہم کو آج معلوم ہوئی، 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں کائنات کا سسٹم بنائے تھے۔ اور یہاں پر بھی سورہ کے اندر کیا فرمائے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے تارے کی جب وہ گرتا ہے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا جو ساتھی ہے، تمہارے جو دوست ہے، تمہارے جو رفیق ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مَا صَاحِبُكُمْ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، نہ یہ بہکے ہیں، یہ نہ راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ جو بھی باتیں کرتے ہیں یہ اپنے نفس سے، اپنی خواہش سے نہیں کرتے ہیں۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا ہوا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی باتیں بتا رہے ہیں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بتا رہے. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے وہی ہو رہی, وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ہر بات لکھو, میری گھریلو, انفرادی, اجتماعی اور جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں میں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا ہوں, یہاں تک کہ بولتے بھی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں. تو ایک وحی مطلوع ہے یعنی جس کی تلاوت کی جاتی قرآن پاک, اور ایک ہے وحی غیر مطلوع, وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی, وہ ہے حدیث. اس کی تلاوت نہیں ہوتی نا, تلاوت قرآن کی ہوتی ہے, لیکن قرآن بھی اور حدیث بھی قیامت تک کے لیے ہدایت ہے, اس کے اندر رہبری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی ہمارے لیے ہدایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلے وہ حدیث ہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اپنا کلام نازل فرمایا ہے وہ قرآن ہے. تو وہ وحی ہے مطلوع اور ایک وحی ہے غیر مطلوع. سمجھ میں آئے گا؟ مطلوع تلاوت کی کرنے والی, اور غیر مطلوع یعنی جس کی تلاوت نہیں ہوتی یعنی وہ پڑھی جاتی, وہ ہے حدیث. تو یہاں پر اللہ فرمائے وما ينطق عن الهوى, وہ اپنی خواہشات سے کچھ بھی نہیں کہتے ہیں. ان هو الا وحی یوحى, اللہ کے رسول جو بھی کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے. علمہ شدید القوا, اس کو سکھایا ہے ایک بہت بڑے طاقت والے نے. یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام. جبریل علیہ السلام اتنے طاقتور ہیں کہ قوم لوط کو ایک پر کے کونے کے نوک پہ اٹھائے اور اتنا اونچا اٹھائے کہ آسمان کے فرشتوں نے کتے اور بلیوں کی چیخنے کی آواز سنے اور وہاں سے پلٹ ڈالی. اتنے طاقتور ہیں. کتنے پر ہیں ان کو؟ 600 میں کے ایک پر کی ایک نوک پر اٹھائے, اور اسپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلک جھپکنے کے برابر آ گیا. یہ اسپیڈ ہے. فرشتوں کے سردار 4 فرشتے ہیں نا مشہور, حضرت جبریل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرائیل علیہ السلام. جبریل علیہ السلام کا کام وحی لانا ہے, اسرافیل علیہ السلام کا کام سور پھونکنا ہے, ان کے منہ میں سور ہے وہ پھونکیں گے تو قیامت. اور تیسرے ہے حضرت میکائیل علیہ السلام, یہ بارش کا سسٹم ان کے طرف اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, بارش برسانے کا. اور چوتھے ہے اسرائیل علیہ السلام, جو انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے. 4 مقرب فرشتے ہیں. مقرب یعنی بالکل اللہ تعالیٰ کے قریبی ہے اور بہت طاقتور ہے. ان تمام میں بڑے سب سے جبریل علیہ السلام. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا کلام جو فرشتے کے ذریعے سے دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام جو انسان تھے ان کے پاس آتا تھا, تو یہ وہی والا جو سسٹم تھا یہ جبریل کو دیا ہوا تھا. کیوں دیا تھا؟ کہ راستے کے اندر جنات, شیاطین, ہو سکتا کسی ان کا کلام جو اللہ تعالیٰ کا لے کر آئے چھین کر لے ان سے. تو اللہ فرما رہے شدید القوا, یہ اتنا طاقتور ہے کہ جنات اور شیاطین ان کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے. اس لیے جنگ بدر کے اندر شیطان انسانی شکل کے اندر آیا تھا نا, ابو جہل کو ساتھ میں لے کر آیا تھا. اس نے 1000 کا لشکر جو لایا اور کہا کہ تم بے فکر رہو, میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. غالباً قبیلے بنو غطفان کا سردار جو تھا نا اس کی شکل میں بن کے آیا, اور ابو جہل نے جب دیکھا کہ مکے کو خطرہ اس قبیلے سے تھا, اس کا سردار خود میرے ساتھ میں تھا. کون وہ سردار؟ نہیں تھا, شیطان نے اس کی شکل بنا کے آیا. ابو جہل نے بھی نہیں پہچانا. جیسے ہی جنگ بدر کے اندر دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو گئی, جیسے ہی اس شیطان نے دیکھا جو انسانی شکل میں آیا تھا ابو جہل کے ساتھ میں, تو یہ پیچھے پیچھے ہٹنا شروع ہوا. تو ابو جہل نے پیچھے سے پکڑا, یہاں تک لا یار, چھوڑ کر کہاں جا رہا بولے. تو کیا جواب دیا تھا اس نے؟ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ سکتا. ابو جہل کو فرشتے نظر نہیں آ رہے تھے, جبریل نظر نہیں آ رہے تھے, شیطان کو نظر آ رہے تھے. اتنے بڑے طاقتور جبریل علیہ السلام ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی والا جو سسٹم تھا یہ بڑا نازک کانچ کے جیسا ہے. یہ بالکل ذرا سا اگر کسی کو یہ قرآن کی آیتیں مل جاتی نا جنات اور شیاطین کو, تو یہ جو دعویٰ کر رہے تھے محمد رسول اللہ اللہ کا نبی, مجھ پر اللہ کا کلام آتا ہے, یہ کلام تو ہمارے پاس بھی ہے, تو اللہ کا کلام تو جھوٹا ہو جاتا, دعویٰ جھوٹا ہو جاتا. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو وہی والا جو ڈپارٹمنٹ تھا اور وہی والا جو کام تھا یہ ہم نے کس کو دیے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کو. علمہ شدید القوا, ہم نے اس کو سکھایا جو بہت طاقتور ہے. ذو مرتن, زور آور ہے,
फस्तवा, वो आसमान पर सीधा हो गया। ये असल में एक वाकया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को 2 मरतबा असली शक्ल में देखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को 2 मरतबा असली शक्ल में, एक इस दुनिया के अंदर देखा और एक 7वें आसमान पर सिदरा के पास। तो यहां पर जो देखे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सूरह मुज़म्मिल के बाद वही का सिलसिला कुछ दिनों के लिए रुक गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी बेचैनी होती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ की चोटी पर जाकर अपने आप को गिराना चाहते थे। भाई इस जिंदगी से मतलब क्या, मैं जिंदा रह के क्या करूं। यानी जो मजा था, जो लज्जत थी, कई दिन तक गारे हिरा में रहे, नबुवत मिली। नबुवत के पहले आयत कौन सी थी? पहले इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। उसके बाद सूरह मुज़म्मिल, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। उसका वक्त नहीं हमको तफसील बताने, आ रही आगे इंशाअल्लाह, उसमें हम तफसील ले लेंगे। सूरह मुज़म्मिल के बाद कुछ मुद्दत ऐसी गुजरी जिसके अंदर जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं आए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेचैनी इतनी थी कि ये चाहते थे कि पहाड़ पर जाकर अपने आप को गिलाकर हलाक कर दे। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आते और आपको तसल्ली देते, बातें करते, तो रुक जाते। एक मरतबा इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से उतर रहे थे। उतरते उतरते आवाज आई, या मोहम्मद। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर उधर देखे, कौन आवाज दिया। फिर थोड़ी देर गए, फिर ये आवाज, या मोहम्मद। फिर इधर उधर, तीसरी मरतबा आई, या मोहम्मद। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा उठाए, जैसे उठा देखा तो जिब्रील पूरे उफुक के ऊपर छाए हुए हैं। असली शक्ल में जिब्रील अलैहिस्सलाम को जब देखे, हजरत जिब्रील असली शक्ल में अल्लाह के रसूल इतने ऊपर थे कि वो लटके हुए थे आसमान के ऊपर, और पूरा आसमान भर गया। और वहां से जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमा रहे, उस वाक़े को यहां पर ये सूरह नज्म में जिक्र किया। ज़ू मिर्रतिन, बहुत जोरावर है वो जिब्रील। फस्तवा, फिर वो सीधा सीधा बैठा। वह हुआ बिल उफुकिल आला, और वो आसमान के निचले किनारे पर बैठा हुआ था हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। बाद रिवायत में आता है कि कुर्सी थी, कुर्सी के ऊपर जिब्रील बैठे हुए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे देख रहे तो पूरा आसमान छा गया। सुम्मा दना, फिर वो नजदीक आया। फतदल्ला, और लटक गया। यानी कि ऐसे बैठे हुए कुर्सी के ऊपर, आसमान के ऊपर, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे करीब आए। तो क्या है बतूंगी इंसान को, जिब्रील अलैहिस्सलाम को असली शक्ल के अंदर 2 मरतबा, एक दुनिया में देखा और एक मेराज के अंदर। तो सुम्मा दना, फिर वो नजदीक आया। फतदल्ला, और फिर वो लटक गया। और जब लटका नीचे आया तो वो अपनी जगह से हटा नहीं था, बल्कि ऐसा करीब आ गया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सारा मंजर देख रहे। फकान ख़ाब क़ौसैन और अदना, वो रह गया 2 कमान के बराबर फासला। 2 कमान या 2 हाथ, इतने करीब आ गए जिब्रील अलैहिस्सलाम, और अपनी असली शक्ल के अंदर। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, फिर अल्लाह ताला ने वही की अपने बंदे की तरफ जो वही करना चाहिए। जिब्रील सल्लम वही लेकर आते थे। मा कज़बल फुआदु मा रआ, जो कुछ दिल ने देखा वो झूठ नहीं था, यानी कोई ख्वाब नहीं था ये, बल्कि ये हकीकत थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सर के आंखों से बेदारी के अंदर ये सारा मंजर देख रहे थे। और ये जब आप किसी को बताएंगे तो यकीन करेंगे कोई? देख रहे बोली कुछ भी ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो कुछ देखा उसको दिल ने झुठलाया नहीं। यानी ऐसा नहीं कि ख्वाब था या बदहोशी की हालत थी या नींद की हालत थी कि कुछ नजर आया, हो भी सकता नहीं भी हो सकता नहीं, बिल्कुल सच्चा था। अफा तुमारून हो हलामा यारा, क्या तुम उससे झगड़ते हो जिसने खुद देख कर आया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताया कि मेरे साथ ये मामला हुआ, मैंने जिब्रील को 2 मरतबा देखा, एक दुनिया में एक आसमान के अंदर। तो वो जो जिसने अपनी आंखों से देखा, तुम क्या उसकी बात को झुटलाते हो। वलक़द राहु नज़लतन उखरा, और सिर्फ यहां नहीं देखा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को और एक मरतबा देखा, नज़लतन उखरा, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठे आसमान के ऊपर गए। और छठे आसमान के ऊपर सिदरा का जड़ है, और सिदरा की जड़ कहां तक गई है? 7वें आसमान तक। छठे आसमान पर उसका
नीचे के जो क्या होते, मूलियां जो होते, जड़ें, उसकी जड़ें छठे आसमान में सिदरा की, और उसकी शाखें सातवें आसमान। और सिदरा क्या है? बीरी का तरह। और कौन सी बीरी? ये हमारे पास जो बीरी है ना, ये नकली भी नहीं बोल सकते हम इसको। ओरिजिनल जो बेर होते थे ना, वो अरब के अंदर आते थे, और अरब के अंदर जो तबाही और अजाब आया और जो तूफान आया, ओरिजिनल बेर कहीं भी नहीं है। सूर्य हमने ये पढ़े है ना, सूर्य सबा है ना, कौम सबा के ऊपर जब अजाब आया तो उसके अंदर क्या, मिन सिदरिन कलील, बेरी रह गई थोड़ी, और वो भी कड़वी कसीली बेरी रह गई। ये आज हमारे पास जो है ना, वो मेर नहीं है, नकली भी नहीं है, जिसको हम इतने मजे से खा रहे। ओरिजिनल बेर अगर आप खाएंगे ना, उसका मजा ही कुछ है। और वो भी ओरिजिनल कौन से? दुनिया वाले ओरिजिनल, आखिरत वाले ओरिजिनल नहीं। आखिरत के अंदर तो तस्वीर भी नहीं कर सकते कौन से बेर अल्लाह ताला वहां देंगे। उस बेर में तो अल्लाह ने फरमाया कांटा भी नहीं होगा, बगैर कांटे वाली बेरियां होंगी। और यही बेरी का दरख्त कहां पे है? जिसकी जड़ें छठे आसमान पर, और इसकी शाखें कहां तक जा रही है? सातवें आसमान पर। वलक़द राहु नज़लतन उख़रा, कि जिब्रील को इन्होंने और एक मर्तबा, दूसरी मर्तबा देखा। कहां पे? इंद सिदरतिल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा के पास देखा। इंदहा जन्नतुल मावा, उसके पास जन्नत है, मावा बहश्त वाली बेहतरीन जन्नत है वहां पर, सिदरा के पास। उस जन्नत के पास दूसरी मर्तबा देखा, इसलिए फरमाया सिदरा बेरी, और मुंतहा इंतहा। जितनी भी दुनिया से, इस कायनात से जो भी चीजें जाती है, तो वो सिदरा पर जाकर रुक जाती है। और आसमान से जितने भी अहकामात, जितने भी हुक्म, जो भी चीजें आती है, वो सिदरा पर आकर आती। यहां से जाने वाली चीजें सिदरा पर रुक जाती है, वहां से आने वाली सिदरा से वसूल की जाती है। इसलिए जिब्रील अलैहिस्सलाम उस मकाम पर जाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दिए और फरमाया, अल्लाह के रसूल, अगर मैं एक बाल बराबर भी इससे आगे बढ़ गया, अल्लाह की तजल्ली से जलकर राख हो जाऊंगा। ये मकाम और मर्तबा आपके रब ने आपको अता फरमाया, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। सिदरा है वो। और सिदरा की खूबसूरती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के अल्फाज उसको बयान नहीं कर सकते। ऐसा नूर था, ऐसे पतिंगे और ऐसे तितलियां और ऐसे उसके क्या कहेंगे उसको, वो जो खूबसूरत परवाने होते हैं ना, सोने के परवाने उसके ऊपर गिर रहे थे, और वो अपने रंग बदल रहा था। इतने खूबसूरत रंग के मैं उन खूबसूरत रंगों को बयान नहीं कर सकता। ऐसा नूर उस पर बरस रहा था कि मैं उसको अल्फाज, हमारे पास अल्फाज है, उसको मैं बयान ही नहीं कर सकता। इतना खूबसूरत वो सिदरा है, सिदरतुल मुंतहा। हर चीज की इंतहा, जितनी चीजें जाती वहां पे खत्म, ऊपर से जितनी चीजें आती हैं सिदरा से वसूल की जाती है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर जिब्रील अलैहिस्सलाम को असली शक्ल में देखा। 600 पर थे, और हर पर को जब खोले उन्होंने, तो उससे याकूत और जमरुद टपक रहे थे, गिर रहे थे उसके अंदर। ये अल्लाह ताला का निजाम है, हम कुछ भी नहीं इसके सामने। जो इंसान उस अल्लाह ताला के बंदे हैं, जिसने अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कायनात, इतने बड़े फरिश्ते और इतनी बड़ी जन्नत, इतनी बड़ी नेमतें हमारे लिए तैयार करके रखी है, इतना बड़ा सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया, और एक मामूली बंदा दुनिया के अंदर जिसकी कोई हैसियत नहीं है, वो उस अल्लाह ताला के मुकाबले में खड़ा है, मैं तुझे नहीं मानता, मैं इनकार करता हूं। क्या कीमत है बंदे की, इंसान की? एक जर्रे के बराबर भी नहीं है। अगर पूरी दुनिया भी मिल गई है तो भी अल्लाह ताला के सामने इसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत है सिर्फ ईमान की है, हर ईमान वाले की, जो अल्लाह ताला को मानता है। इतना बड़ा फरिश्ता, 400 पर, 600 पर जिसके हैं, और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर आ रहे हैं, और जिब्रील अलैहिस्सलाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने उनको दुनिया में एक मर्तबा और एक सिदरा के पास एक मर्तबा असली शक्ल के अंदर देखा। अब इस वाक़ई को कुरान ने अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनको एक तो यहां पर देखे कि जो आसमान में लटक गया था उफक पर, और एक मर्तबा देखे इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा, जहां पे जन्नतुल मावा है। इज यख्शा सिदरता मा यख्शा, उस सिदरा को ढापा था जिसने भी ढापा हुआ था। ये उसका तर्जुमा है अल्फाज का। इज यख्शा सिदरा मा यख्शा, यानी उस बेरे के दरख्त को जिस चीज ने भी ढाका था वही ढाका था। अल्फाज नहीं बताने के लिए क्या चीज थी। मा जागल बसर व मा तगा, निगाह बहकी भी नहीं और हद से भी नहीं बढ़ी। यानी ये जो देख रहे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कोई ख्वाब, कोई ख्याल, कुछ भी नहीं था। फरमाया कि कोई चीज अगर देख रहे तो होती इंसान की नजर बहक जाए या भटक जाए, तो अल्लाह फरमाया मा जागल बसर, निगाह बहकी भी नहीं, और वमा तगा, और ना हद से आगे बढ़ी।
लक़द रआहु मिन आयति रब्बिहिल कुबरा, और वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बड़े बड़े निशानियां देखी। क्या देखे? बस अल्लाह का राज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या चीज देखे वहां पे। इसलिए अल्लाह के रसूल, ये मेराज का वाकया है ना, जब जिब्रील सलाम में लेकर गए और जिब्रील भी रुक गए और फरमाया अल्लाह के रसूल में इससे आगे नहीं आ सकता, अब यहां से आप और आपका रब है। उसके अंदर मसला है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई, कौन सी मेराज थी वो, जिस्मानी या रूहानी? हमारा तो ईमान या अकीदा है कि अल्लाह के रसूल अपने जिस्म के साथ आसमानों पर जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ गए और अपनी सर के आंखों से जिस्म के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की जियारत की है। और फिर अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम की सैर कराई, बताए जन्नत जहन्नम, यानी आगे का जितना तो सब पूरा बता दिया था, हर चीज बता दी थी। और उसके बाद राज और नियाज की बातें भी हुई। और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले क्या किए गए? तो सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अत्तहियात लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तमाम बदनी इबादतें, माली इबादतें, जिस्मानी इबादतें, अल्लाह सब तेरे लिए, सब कुछ मेरा अल्लाह तेरे लिए, जिस्मानी रूहानी माली इबादतें तेरे लिए। अल्लाह ने क्या फरमाया? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी तुमको मेरा सलाम। अल्लाह ताला ने सलाम किए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसके बगैर नमाज मुकम्मल नहीं है ना हमारी। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ए नबी तुम पर मेरा सलाम भी हो, रहमत भी हो और बरकत भी हो। उसके बाद क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सलामती और रहमत अल्लाह सिर्फ मेरे हद तक नहीं, इसके साथ तमाम ईमान वाले बंदे को शामिल फरमाए। उसके बाद क्या है? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, ये सलामती जितने भी ईमान वाले बंदे हैं, सालिहीन है, सब पर, ईमान वालों पर, सालिहीन पर हो। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, ये बातें जो अल्लाह की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो रही थी। इसके बाद जितने फरिश्ते थे जो सिर्फ आवाज सुन रहे थे, उन तमाम ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, हम सब गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल। यहां पर अत्तहियात मुकम्मल हुई, बगैर अत्तहियात के नमाज मुकम्मल नहीं है। अगर किसी ने नमाज में अत्तहियात छोड़ दिया, उसकी नमाज नहीं होती। वाजिब है पढ़ना, और तर्क वाजिब से नमाज फासिद। अगर किसी ने वाजिब छोड़ दिया तो अत्तहियात वाजिब है नमाज के अंदर। ये अत्तहियात कहां है? मेराज के अंदर है। और इस मेराज के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, अल्लाह ताला फरमा रहे लक़द रआहु मिन आयातिहिल कुबरा, अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी है। अफराअयतुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनात अस्सालिसतल उखरा, अब ये तीन उनके बुत जो फरिश्ते उन्होंने कहते थे ये बेटियां हैं, उनके नाम क्या रखे थे फरिश्तों के? एक का नाम लात था, एक का नाम उज़्ज़ा था और एक का नाम मनात था। इसलिए मक्के वालों का जो माबूद खुदा जिसको इला कहते थे वो था उज़्ज़ा। इसलिए ग़ज़वे ओहद के अंदर जब मुसलमानों को अचानक शिकस्त हुई ना, 70 शहीद हुए ना उसके अंदर अचानक खालिद बिन वलीद के हमले से, तो उसके वक्त खालिद बिन वलीद और अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे। उन्होंने क्या लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, उन्होंने कहा था हमारे पास तो उज़्ज़ा है ना, उसने हमारी मदद की है, तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया, बोले क्या जवाब दिया? लना मौला वला मौला लकुम, हमारे लिए हमारा अल्लाह मौला है, तुम्हारे लिए मौला नहीं है। तुमको उज़्ज़ा है ना, हमको तो मौला है। यहां पर भी अल्लाह ताला फरमाए अफराअयतुमुल लाता वल उज़्ज़ा व मनासतल सालिसतल उखरा, कि तुम किसको माबूद बनाए? हमारा माबूद देखो अल्लाह तबारक ताला, उसका सिस्टम जिब्रील, वो जिब्रील के पास क्या है? ये पूरी कायनात जिसने बनाई, जिसकी अल्लाह के नबी को सैर करा अल्लाह ताला ने, सातों आसमानों की सैर, वहां का सिस्टम पूरा बता दिए। और उसके बाद जन्नत की सैर, जहन्नम की सैर, अल्लाह ताला से मुलाकात, जिब्रील अलैहिस्सलाम को असली शक्ल में देख रहे और सिदरा को भी देख कर आए। वो सिदरा ऐसी है कि जिसकी अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकते, फरमाए ऐसी चीज है। इसके मुकाबले में तुम्हारे पास क्या है? लात, एक बुत है पत्थर का, और वो भी किसका? तुम कहते हो वो फरिश्ता है। और उसके बाद कौन सा? उज़्ज़ा। और तीसरा है मनात। अलकुमुद्ज़कर व लहुल उन्सा, तुम्हारे लिए तो बेटे और अल्लाह के लिए बेटियां। अल्लाह पूछ रहे, खुद के लिए बेटे पसंद कर रहे और अल्लाह में क्या अलर्ट कर रहे? बेटियां। तिल का इदन किस्मतुन ज़ीदा, ये बांटना, ये तकसीम बड़ी भूडी है। अल्लाह ने बोले तकसीम भी करे, बेटे देना था मुझे,
तुमसे अच्छे तो यहूदी है, ईसाई है, उन्होंने दिए बेटा। यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं और ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा। तो वो ईसाई ने यहूदी ने कम से कम बेटा दिए, बोले मुझे तुमने तो बेटियां दे दी, बोले जो खुद को तुमको पसंद नहीं है, हमको तो है ना पसंद। हमारे घर में बेटियां हैं तो अल्लाह के रसूल को पसंद थी, बेटी जिस घर में होती है बरकत आ जाती, वाकई में बरकत रहती है। और अल्लाह ताला ने फरमाया जिसने अपनी 2 बेटियों को जवान किया, उसका निकाह किया और उसकी सारी जरूरियात पूरी की, मैं और वो जन्नत में इस तरीके से रहेंगे। इससे बढ़कर और क्या फजीलत होना। थोड़ी दिन की परेशानी, हालात आते रहे, हालात निकल जाते, अल्लाह ताला से दुआएं मांगना चाहिए। लेकिन फरमाया कि दुनिया की तकलीफ खत्म हो जाएगी, आखिरत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं और वो जन्नत में इस तरह। अल्लाह तबारक ताला हमको ज्यादा बेटियां अता फरमाए और बेटियों की मोहब्बत भी अता फरमाए और बेटों से ज्यादा बेटियों की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। रहमत भी है, बरकत भी है, सारी चीजें हैं। तो ये अल्लाह ताला फरमाए ये तकसीम जो की है ना उन्होंने खुद के लिए बेटे और अल्लाह के लिए बेटियां, ये बहुत भोंडी तकसीम है। इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मयतुमुहा, ये चंद नाम है जो उन्होंने अपने दिल से रख दिए है। अंतुम व आबाकुम, तुमने भी और तुम्हारे बाप दादाओं ने। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, इसके पास कोई सुल्तान यानी दलील इनके पास नहीं है कि खुद के लिए बेटे और अल्लाह के लिए बेटियां और फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, दलील कुछ भी नहीं। किसने कहा था? कोई है कहीं पे? खबरें है, किताब है, कोई कुछ भी नहीं। ये तभी नहीं लज्जन, ये तो एक गुमान की पैरवी कर रहे हैं, वहम है, गुमान है, ख्याल है इनका। वमा तहवल अनफुस, और ये उनकी नफ्स की ख्वाहिशात है। वलक़द जाअहुम मिन रब्बिहिमुल हुदा, जबकि इनके पास अपने उनके रब की तरफ से हिदायत आ गई, यानी कि अल्लाह के रसूल भी आ गए हैं, कुरान पाक भी हिदायत आ गई भी है। इसके बावजूद भी तुम वो फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, ये मूर्तियां हैं, ये हमारी जरूरियात पूरी करते हैं। अब ये खत्म हो गए, अल्लाह के रसूल आ गए, हिदायत आ गई है, कुरान आ गई है। अब ये लात उज़्ज़ा मनात अब ये काम करने वाले नहीं है, बंद हो गई है। पहले भी नहीं करते थे, अब तुम्हारे बाप दादा ने गुमराह कर दिए थे, अब इनको छोड़ दो। अब अल्लाह के रसूल जो तालीम दे रहे इसके ऊपर अमल करो। अम लिल इंसानी मा तमन्ना, क्या इंसान के लिए वो है जो तमन्ना करता है? तमन्ना इंसान की तो बहुत आगे की होती है ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी कम निकले। तमन्ना कभी पूरी नहीं होती इंसान की, ख्वाहिशात उसकी बढ़ते रहती है। हदीस में आता है अगर एक जंगल हमने उसको सोने का दे दिए तो दूसरे की तमन्ना करता हो। अम लिल इंसानी मा तमन्ना, क्या इंसान के लिए है वो जो तमन्नाएं करते रहता है। फलिल्लाहिल आखिरतु वल उला, अल्लाह ही के लिए आखिरत भी यानी बाद का भी और पहला का भी। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह नज्म का एक रुकू हो गया और पिछली सूरह तूर का एक रुकू, अल्हम्दुलिल्लाह 2 रुकू हो गए। वक्त भी हो गया, जो कुछ कहा गया सुना गया उन तमाम बातों पे अल्लाह ताला हम सब अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभानअल्लाहि बिहम्दी, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।